بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرتی، جو نہیں ایمان لے کر آتے آخرت پر، تو وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ عن الصراط، راستے سے، لناکبون، البتہ مڑ جانے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ آخرت پر ایمان ہو، یقین ہو، and we have to be very very serious about it، اور یہی یقین ہم کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ ہم کو کیا ہوتا ہے، شیطان ادھر 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 جو ہے لے کر جاتا ہے، لیکن ہم کو کیا ہے، سیدھے راستے کے اوپر جو ہے جمے رہنا ہے۔ اور وہ کیسے جمے رہ سکتے ہیں ہم؟ آخرت کے اوپر ایمان جب ہمارا ہوتا ہے تو ہم آٹومیٹیکلی کیا ہوتے ہیں، ٹیڑھے میڑے راستوں پر نہیں جاتے اور سیدھے راستے کے اوپر جمے رہتے ہیں۔ اور پچھلی آیت میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، یہ کلیئر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہے۔ تو ہم سیدھے راستے پر جمے رہنے کے دو یہاں پہ طریقے بتائے گئے، ایک سنت کو فالو کرو، دوسرا آخرت کے اوپر ایمان رکھو۔ یہ دو چیزیں اگر رکھ لو گے تو ٹیڑھے راستے پر نہیں جاؤ گے، کیونکہ ٹیڑھے راستے پر اگر جاؤ گے تو انجام برا ہوگا، کیونکہ راستہ جہاں ہے ایک منزل پر لے جاتا ہے نا۔ تو اگر جنت تک کے راستے پر جانا چاہتے ہو اور نہیں ہٹنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرو، آخرت کے اوپر ایمان رکھو۔ آخرت کے اوپر ایمان یعنی دوبارہ اٹھنا ہے، جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے عمل نامے کا حساب جو ہے دینا ہے، اور سب چیزیں جو بھی ہم کرتے ہیں اس کی سزا اور جزا ہوگی۔ دوسرا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل دے دیا گیا، ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگزامپل بناتے ہوئے سنتوں کو فالو کرو۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر رحم کرتے ہم ان پر، وَكَشَفْنَا، اور ہم کھول دے، مَا بِهِمْ، جو ان کے ساتھ ہے، مِن ضُرٍّ، تکلیف میں سے، یعنی عذاب اور قحط میں سے، لَلَجُّوا، البتہ اڑے رہتے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگردہ پھرتے یا پھر اندھے پھرتے۔ یہاں پر جو ہے ایکچولی یہ کیسے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے جو ہے بہت پریشان کر رہے تھے، تو جس طرح نبیوں نے دعا کی انہوں نے بھی کی، تو ان کے اوپر قہر آیا، سوکھا پڑ گیا۔ تو بخاری کی روایت ہے، ابو سفیان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے اللہ کے نام سے مانگتا ہوں اور اپنے رشتہ داروں کا واسطہ دیتا ہوں، ہم جانور کی کھال اور بال کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ جو قحط ان کے اوپر آیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ان کے خلاف مدد کریے، اور ان پہ یوسف کے ساتھ 7 ایئرس، 7 سال کی طرح 7 سال بھیجیے، یعنی قحط ان کے اوپر بھیجیے، سوکھا ان کے اوپر بھیجیے، اتنے پریشان کر رہے تھے نا مسلمانوں کو۔ تو یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر رحم کرتے ہم ان پر، یعنی کس کے اوپر، اہل مکہ کے اوپر، اور ہم کھول دے جو ساتھ ان کے ہے، یعنی جو ان کے اوپر سوکھا پڑا ہے، جو تکلیف میں ہے، البتہ اڑے رہتے اپنی سرکشی میں، اندھے پھرتے ہوئے۔ انسان کی فطرت کیا ہے، یعنی اب دیکھیں ابو سفیان خود آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے میں تم سے، یعنی اللہ کے اوپر یقین تھا ان کو۔ انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے، انسان جب بھی پریشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کمیونل رائٹس ہو، کسی کا ظلم ہو رہا ہو، تو پھر کیا ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہے، لوگ خوب دعائیں کرتے ہیں، یا کبھی جیسے کرونا کے ٹائم پہ ہوا تھا، کتنی عبادتیں، دعائیں سب بڑھ گئی تھی۔ تو اب ان کے اوپر بھی کیا ہوا، عذاب آیا۔ کیسے آیا؟ جنگوں میں عذاب آیا، جنگ بدر وغیرہ پہ آیا۔ اب یہاں پر ابو سفیان اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں
اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں لیکن پھر بھی اصلاح نہیں کی ہے، سرکشی کم نہیں ہوئی، ان کا اسٹبرنس جو ہے یہ کم نہیں ہوا، اڑیل پن جو ہے ان کا کم نہیں ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ تو حد تک پہنچ جاتا، یعنی ان کا اڑیل پن جو ہے یہ سب حد تک پہنچ جاتا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب سے۔ ایک تو قحط کا عذاب اب ہوا، دوسرا جنگ بدر میں جو ہے فائنلی ان کے اوپر عذاب جو آیا وہ آیا۔ فَمَسْتَكَانُوا بس نہ وہ گڑ گڑائے لربہم اپنے رب کے لیے، وما اور نہ یتضرعون وہ عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی دنیا کے عذاب سے بھی دل نرم نہ ہوئے پھر بھی نہ جھکے۔ کیونکہ مومن کیا ہوتا ہے جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور کافر کیا ہوتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب تکلیف میں اللہ سے قریب ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تکلیف آئے، عذاب آئے، پریشانی آئے، سنبھل جانا چاہیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحنا کھول دیا ہم نے علیہم ان پر بابن ایک دروازہ، ذا عذاب شدید سخت عذاب والا۔ اب یہ کون سا ہو سکتا ہے؟ موت کا بھی ہو سکتا ہے، عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، قیامت میں جب اٹھیں گے جب بھی ہو سکتا ہے، یا جہنم میں جب داخل ہوں گے تب بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنے سرکشی میں، شرک میں، ہٹ درمی میں اڑے رہے یہاں تک کہ بڑا عذاب کھل گیا، اذا ہم جب وہ فیہ مبلسون اس میں مایوس ہونے والے ہیں۔ یعنی آج عاجزی نہیں ہے، اڑیل پن ہے، اس دن خوب مایوس ہونے والے ہوں گے۔ مایوس مبلسون اسی سے با لام سین، ابلیس بھی اسی سے ہے، دیکھیں نامراد، ہوپلیس، مایوس ہونا، کوئی امید جو ہے اس دن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہٹ درمی سے بچا کر رکھے اور ہمیشہ عاجز اللہ کا بندہ بنا کر رکھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے، أَنشَأَ لَكُم اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، السَّمْعَ کان، وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پہچانو، دیکھو کتنی انمول نعمتیں ہیں۔ ایک گھنٹہ کان بند کر کے رہ سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے چلنے کی کوشش کریے، چل سکتے ہیں، گر جائیں گے۔ دل جو ہے، دل بلڈ پمپ کرتا ہے تو جو ہے پوری باڈی میں پہنچتا ہے، دماغ تک بھی پہنچتا ہے۔ اور دیکھیں تھوڑا بی پی لو ہو جائے یا بی پی ہائی ہو جائے تو پھر کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ قلیلا ما تشکرون کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارا دل، صرف اسی کو دیکھ لو اور کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہ شکر بھی کتنے، اگر ہم شکر کرتے بھی ہیں کچھ ٹائم کے لیے، الحمدللہ بھی بولتے ہیں، تو کتنے کم ٹائم کے لیے۔ ان نعمتوں کے لیے اگر ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ذَرَأَكُمْ جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ایک آدم ایک ہوا سے پوری زمین پر پھیل گئے۔ آج زمین کا شاید ہی کوئی حصہ ہوگا، کوئی کونا ہوگا جہاں انسان نہیں ہے۔ انسان بھی پہنچ گیا ہے، ساتھ میں اس کا رزق بھی وہاں تک پہنچ گیا۔ تو جب ایک آدم ایک ہوا سے اللہ تعالیٰ پوری زمین پر انسان پھیلا سکتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ سب کو اکٹھا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے۔ کون زندہ کرتا ہے آپ کو؟ آپ کو زندگی کون دیا؟ آپ کے ماں باپ، یا کوئی گورنمنٹ، یا کوئی ڈاکٹر، یا جو گائنیکولوجسٹ کے ہاتھ آپ پیدا ہوئے اس نے زندگی دی؟ نو، اللہ تعالیٰ نے۔ وَيُمِيتُ اور موت دیتا ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اور ہر ایک، یعنی کئی لوگ دیکھیے 10 15 سال کوما میں رہتے ہیں، وینٹیلیٹرز پر رہتے ہیں، لیکن موت نہیں آتی۔ خودکشی کرتے ہیں لیکن موت نہیں آتی۔ اور کئی لوگ جاتے ہیں لیکن پھر مطلب ایسے مرنے والے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسا میریکل ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں۔ تو پھر موت اور زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَهُ اور اس کے لیے ہے، اختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کا اختلاف، یعنی دن میں اجالا رات میں اندھیرا، یہ روٹیشن کی وجہ سے 5 بلین ایئرس سے چلا آ رہا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ Who is doing this؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لوگے؟ یعنی یہ سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ سب دیکھ کر اللہ کی قدرت پہچانو، جھک جاؤ، عقل سے کام لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ بل قالو بلکہ انہوں نے کہا، کس نے؟ اہل مکہ نے، مثل ما قالا جو کہا تھا الاولون پہلوں نے پہلے انبیاء کے قوموں نے بھی جو ہے ریجیکٹ کیا توحید کو، ان لوگوں نے بھی یہی کیا۔ قالو انہوں نے کہا، اذا کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انا کیا بے شک ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں۔
ایک ہی آرگیومنٹ. جب گل کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ انسان کیسے بنیں گے؟ یہی آرگیومنٹ. لقد وعدنا، البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے، ہم و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا، ہذا اس کا، من قبل اس سے پہلے، ان ہذا نہیں یہ، الا مگر، اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی. اب یہ دوبارہ اٹھائے جانے والا پہلے باپ داداؤں سے پہلے انبیاء نے بھی کیا تھا. نیچرلی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا، سب نے کہا. اب ان لوگوں نے کہا اب تک تو قیامت آئی نہیں، اب تک تو اٹھے نہیں، یہ کہانیاں ہیں پرانے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جو ہے ان کی وہ تھی. قل لیمن الارض، کہہ دیجئے واسطے کس کے ہے زمین. اب یہاں پہ کویسچننگ میتھڈ. اوکے ٹھیک ہے، زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، اور جو کوئی اس میں ہے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم جانتے، سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے. سوال کیا کہ جو ہے زمین ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کا. وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیا کرتے؟ اس کے ساتھ یعنی پھر شریک ٹھہرا دیتے. تو اب یہاں پہ اللہ تو ہے لیکن پھر اس کو ہیلپ کرنے کے لیے 360 بت بٹھا دیے. قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ جب سب اللہ کا ہے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ قل کہہ دیجئے من رب السماوات السبع، کون ہے رب 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور رب عرش عظیم کا. عرش عظیم جہاں سے پورے کائنات کا کنٹرول ہے، اس کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے. قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ یعنی تم پھر بھی نہیں ڈرتے. تم اللہ جو ہے زمین کا مالک اللہ ہے، زمین اللہ کے لیے ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، 7 آسمانوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم اللہ کا ہے، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم نصیحت پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اگین کویسچننگ. قل من بیدہ، کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت، بادشاہت، کل شیء، ہر چیز کا، یعنی کمپلیٹ بادشاہت کس کی ہے؟ وہ یجیرو، اور وہ پناہ دیتا ہے، یعنی کوئی مصیبت آئے کچھ بھی آئے تو پناہ دینے والا کون ہے؟ ولا یجارو، اور نہیں پناہ دی جاتی، علیہ اس کے مقابلے میں، ان تم تعلمون اگر ہو تم علم رکھتے. یعنی اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو انسان کہیں اور پناہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. آپ دیکھیے کرونا آیا کہیں پناہ لے سکے، سونامی آیا، ارتھ کویک آیا، والکینک ایرپشنز، انسان کہیں پناہ لے سکتا ہے؟ اللہ کا عذاب آئے تو کہیں نہیں لے سکتا. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے، یعنی کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے. قل فانا تسحرون، کہہ دیجئے تو کہاں سے تم سحر کیے جاتے ہو؟ تسحرون سین ہا را سے ہے، اس میں سین فتحہ کے ساتھ سحر اور سین کسرہ کے ساتھ جو ہے سحر، دونوں کے معنی آتے ہیں. سحر کا وقت جو ہوتا ہے کنفیوژن کا وقت ہوتا ہے، نہ دن ہوتی ہے نہ رات ہوتی ہے، تو اس میں کنفیوژن کے معنی آئے. تم ان واٹ کنفیوژن آر یو، اس کے معنی یہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب جب تم مانتے ہو کہ زمین اللہ کی ہے، زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، آسمان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، رب عرش العظیم ہے، پھر جو ہے بادشاہت جو ہے ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کہ اس میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر پکڑے تو کہیں اور تم پناہ نہیں لے سکتے، تو ان واٹ کنفیوژن آر یو، وائی آر یو لائک اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں. ایک یہ چیز ہے. سحر میں جادو کے معنی بھی آتے ہیں، اور جب جادو ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے. تو یہاں پہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تم دیوانوں کی طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ دیوانے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس کے معنی بھی آتے ہیں. بلکہ اتیناہم، لائے ہیں ہم ان کے پاس، بالحق، حق کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. مَتَّخَذَ، نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے، من ولد، کوئی اولاد یا کوئی بیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ. there is no authority other than اللہ. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کے سوائے کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے. اِذًا لَذَهَبَ، تب البتہ لے جاتا، كُلُّ إِلَٰهٍ، ہر الہ، بِمَا خَلَقَ، اس کو جو اس نے پیدا کیا. یعنی ہر الہ اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو خود لے کر چلا جاتا نا. یعنی اب یہ میری چیز ہے، میری چیز ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو ہر الہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو خود کلیم کرتا نا. والا اعلیٰ، اور البتہ چڑھائی کرتا، بعضهم، ان میں سے بعض، اعلیٰ بعض، بعض پر. یعنی اللہ کے علاوہ پر کوئی الہ ہوتا تو اللہ کے تابع تو نہیں ہوتا نا، خود اختیار رکھتا، اپنی مرضی کرتا، اپنا ڈومینیشن جو ہے لانے کی کوشش کرتا، اپنا غلبہ پانے کی کوشش کرتا.
تو اب آپ دیکھیے جس طرح ایک آفس میں دو باسز نہیں ہو سکتے، ایک اسکول میں دو پرنسپلز نہیں ہو سکتے، تو ایک دنیا اور کائنات میں دو رب نہیں ہو سکتے. ایک ہی الہ ہے، ایک الہ کا کنٹرول ہے، سپریم اتھارٹی وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزوں سے پاک ہے. عالم الغیبی، جاننے والا ہے غیب کا، و شہادتی، اور حاضر کا. یعنی اصل الہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے. فتعالی، تو بلند ہے اللہ تعالیٰ، بہت بلند ہے، بہت بلند. دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یعنی اس جیسا رحمان کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی اس جیسا علیم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے حکیم ہے، یعنی اس جیسا حکیم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بلند ہے، یعنی اس جیسا بلند کوئی نہیں ہے. اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. قل ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے اے میرے رب، اما قاہ ترینی، تو دکھائے مجھ کو، یا ما یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب جو اہل مکہ کے لیے ایمان نہ لانے پر جو وعدہ ہے. ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی، تو نہ تو بنانا مجھ کو، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں، یعنی مجھے دینداروں میں کرنا. اگر وہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے ان لوگوں سے الگ کرنا جیسے پچھلے انبیاء اکرام کو ان کی قوموں سے الگ کر دیا، کیونکہ ہم جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری الذمہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے اوپر، اگر میری زندگی میں ان کے اوپر عذاب آئے تو مجھے ان سے الگ کر دینا. مسند احمد کی اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پاس بغیر آزمائش بلا لیجئے. اور وَإِنَّا، عَلَىٰ، اور بے شک ہم اوپر، ان نُرِيَكَ، اس بات کے ہم دکھائیں تجھ کو، ماں جو نعیدہم، ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون، البتہ قادر ہے، یعنی ہم اس پر بھی قادر ہے کہ دکھلا دے اللہ تعالیٰ کیسے ان کے اوپر عذاب لائے. واقع اگر ہم دیکھیں گے کہ دوسری نبیوں کی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا، نبی جو ہے ان کو چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے جو ہے عذاب آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ بدر میں ان کے دشمنوں کے اوپر جو ہے ان کا عذاب آیا. اب حکم ہو رہا ہے ادفع، دور کر دیجئے، باللتی، ساتھ اس چیز کے، ہی احسنو، جو اچھی ہے، السیئۃ، برائی کو. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرے. یعنی عذاب آئے گا اوکے، لیکن اب آپ کو کیا کرنا ہے وہ بات کی بات ہے. اب آپ کو برائی کو اچھائی سے دور کرنا ہے، احسن طریقے سے. اور احسن کیا ہے؟ بہت زیادہ بیوٹیفل. اچھے اخلاق اگر ہم رکھیں گے تو دشمن جو ہے دوست بھی بن جاتے ہیں. اور برے کا بدلہ ہمیشہ برے سے نہیں لینا ہے، برائی سے کبھی بھی دین نہیں پھیلتا ہے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھا کرتے تھے، اس لیے تو جو ہے لوگوں کے دل پگھلتے تھے. نفرت سے کبھی بھی دل جیتا نہیں جا سکتا ہے، اور اسلام کبھی بھی نفرت سے نہیں پھیلا، نہ پھیل سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. تو یہاں پر ہم کو جو ہے نا ہر چیز میں بیلنس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور برائی کو اچھائی سے دور کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ساتھ وہ لوگ برا کرتے ہیں تو برا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب عذاب آنا ہے آئے گا، لیکن تم جب اپنا کام کرو، دین کا کام کرو، توحید کی طرف بلاؤ، تو ان کو اچھائی سے بلاؤ. نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، اس کو جو وہ بیان کر رہے ہیں. وقل ربی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو پھر ہم کو اچھے کام سے دور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دعا شیطان سے بچنے کی بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. شیطان کیا کرتا ہے ہم کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ نہیں کرتا، ہم کو جو ہے کیا کرتا ہے ہمارے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے رب کہ وہ حاضر ہو میرے پاس، کہ میرے پاس حاضر بھی نہ ہو، میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. وہ تو اللہ کا حکم ہے کیونکہ قرآن شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آیا. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ حاضر ہو میرے پاس. حتیٰ اذا جاء احدہم، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے ایک کو الموت، موت، یعنی کسی کو موت آ جائے گی، قالا، کہے گا کون؟ کافر، ربی، اے میرے رب، ارجعونی، لوٹا دے مجھ کو. یعنی کافر کہے گا کہ مجھے، یعنی جب اس کے اوپر موت آئے گی مجھے لوٹا دو دنیا میں، جس طرح فرعون نے کہا، اور ارجعونی کہے گا.
اور حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کا سامان دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا پھر دنیا میں تمہیں واپس کر دیا جائے؟ تو مومن کہتا ہے میں اس غم اور مصیبت کی دنیا میں کیا کروں، ایکسیپٹ جو ہے شہید، کیونکہ شہید تو دوبارہ پھر شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مومن کہتا ہے مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ، اور کافر کہتا ہے ارجعونی، مجھے لوٹا دو۔ اب وہ لوٹنا کیوں چاہتا ہے دنیا میں کافر؟ لعلی، شاید کہ میں اعملو، عمل کروں، صالحا، اچھے، فیما، اس میں جو ترکتو، میں چھوڑ آیا، کلا، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز there is no return، انہا، بے شک وہ، کلمتن، ایک بات ہے، ہوا قائلہا، وہ کہنے والا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہنے کی بات ہے، کرنے کی نہیں، کرنا ہوتا تو دنیا میں ہی وہ کر لیتا، اور دنیا میں اس نے جب ٹائم ملا نہیں کیا، تو اب وہ بول رہا ہے اگر لوٹایا گیا اس کو دنیا میں تو دوبارہ پھر وہی کرنے والا ہے وہ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے، برزخن، برزخ ہے۔ برزخن کا مطلب لفظی معنی روک کے، آڑ کے آتے ہیں، الی یوم یبعثون، اس دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک، یعنی اب وہ برزخ کی زندگی میں چلا گیا، کب سے؟ موت سے قیامت تک اس میں انٹر ہو چکا، واپس دنیا میں نہیں جا سکتا ہے، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونک ماری جائے گی، فِي الصُّورِ، سور میں، یعنی سیکنڈ سور، فَلَا أَنْسَابَ، تو نہیں کوئی رشتہ، بَيْنَهُمْ، آپس میں، يَوْمَئِذٍ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی ہیلپ تو دور کی بات ہے، پوچھیں گے بھی نہیں، دور میں آپس میں کوئی رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی کام نہیں آ سکتا، کیونکہ عربوں میں ویسے بھی خاندان پر بہت فخر ہوتا تھا کہ ہم ایسے ہیں، ہم، اور وہ بھی آتا ہے، دیکھیے ایک اور آیت، یوم یفر المرء من اخی، ایک بھائی بھی بھائی سے جو ہے بھاگے گا، کیونکہ کہیں کچھ مانگ نہ لے، کچھ نیکیاں نہ لے لے، کچھ یاد نہ دلا دے، تو ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے سے دور بھاگے۔ فمن ثقلت، تو جو کوئی بھاری ہوئے، موازین ہو، اس کے پلڑے، یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہوئی۔ نیکیاں کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب زیادہ ٹائم نیکیوں میں گزارے، اور نیکیاں کیا ہے؟ قرآن ہے، احادیث ہے، اچھے کام ہیں، اور اچھا نیکیاں کیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے، نیکی ہم اپنے سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، دس از نیکی، دس از نیکی، نیک عمل شوڈ بی کنسیڈرڈ یا شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز نیک ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن وتھ اخلاص آلسو، تبھی وہ نیکی ہے۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ ٹائم کہاں گزار رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ نیکی میں گزار رہے ہیں، تو پھر پلڑے بھاری کیسا ہوں گے اگر پورا ٹائم ہم سوشل میڈیا پر، انسٹا سنیپ پر گزار رہے ہیں، تو پھر کہاں سے پلڑے بھاری ہو سکتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ کون؟ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان لوگوں میں شامل کرے۔ وَمَنْ خَفَّتْ، اور جو کوئی ہلکے ہوئے، موازین ہو، اس کے پلڑے، یعنی جن کی نیکیاں کم ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ اچھا کوئی نیک عمل اگر کفر کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ بھی نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگی، ان کے پلڑے بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ اگر دل میں کفر ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن کوئی نیک عمل بھی کر رہے تو وہ بھی ویلیو لیس ہوں گے۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فی جہنم، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تلفح، جھلستی رہے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ تیوری یعنی اب آپ دیکھیے جب سزا ہے، آگ ہے، تو ایکسپریشنز تو بگڑ جائیں گے نا، اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ جس کا ایندھن اور فیول انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان اور پتھر جلانے کے لیے منیمم 1200 ڈگریز ٹو 1500 ڈگریز سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چاہیے، اور پھر اب آپ دیکھیے 100 ڈگریز کی بھاپ برداشت نہیں ہوتی، تو 1200 ڈگریز ٹو 1500 ڈگریز کی کہاں برداشت کریں گے؟ تو جھلس جائیں گے، ایک تو آگ سے، آگ کی گرمی سے، دوسرا جو ہے تکلیف سے۔ ہمارے فیشل ایکسپریشن سے ہماری خوشی، غم، سب چیز پتہ چلتی ہے نا، تو وہاں ایسی تکلیف ہوگی کہ تیوری ایکسپریشنز چینج ہو جائیں گے۔ تب کہا جاتا ہے کہ علم تکن آیاتی، کیا نہ تھی میری آیات، یعنی قرآن آئی تھی نا، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فکم، تم تو تھے تم، بیہا، ساتھ ان کے، تکذبون، تم جھٹلاتے، تم جب ایمان نہیں لے کر آئے، قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت، غالب آ گئی، علینا، ہم پر، شقوتنا، بدبختی ہماری، یعنی بدنصیبی ہماری آ گئی تھی، وکننا، اور تھے ہم، قومن، لوگ، ضالین، گمراہ، کہ ہم حق سے، ہدایت سے
جو ہے گمراہ ہو گئے تھے اور قیامت کو اور اس دن کو سیریسلی نہیں لیے تھے. ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال دے ہم کو منہا اس سے فإن عدنا پھر اگر ہم لوٹے فإنا تو بے شک ہم غالمون ظالم ہوں گے, یعنی کہیں گے ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے, ہم جو ہے یہ غلطی نہیں کریں گے, لیکن اب ٹائم چلا گیا, واپسی نہیں ہے. قال فرمایا, میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا فیہا دور رہو اسی میں, یعنی ایک کراہیت سے غصے سے پڑے رہو اسی میں. ولا تکلمون نون کے نیچے جو کسرہ ہے مجھ سے کے معنی آئے ہیں اس میں, ولا تکلمون اور نہ تم کلام کرو مجھ سے, ہرگز نہیں بولو. اللہ تعالیٰ کہیں گے دور ہو جاؤ, مجھ سے بات بھی مت کرو. انہو بے شک وہ کانا تھا, فریقن ایک گروہ, من عبادی میرے بندوں میں سے کچھ بندے تھے, یقولون جو کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے, فاغفر لنا بس بخش دے ہم کو, ورحمنا اور رحم فرما ہم پر, وانت اور تو خیر الراحمین بہترین رحم کرنے والا ہے. اس طرح مومن لوگ دعا کرتے ہیں. فاتخذتموہم تو تم نے بنا لیا ان کو سخریہ مذاق, یعنی کیسے کافر اور جہنمی جو لوگ ہیں وہ لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑائے. آج کل بھی مسلمانوں کے دیکھیے داڑھی پر, برقعے پر, نمازوں پر, اذان پر, سب چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلوا دیا تم کو ذکری میرا ذکر, یعنی تم اتنا مذاق بنائے اللہ کے بندوں کا, اتنا مذاق بنائے اللہ کے بندوں کا کہ اللہ کو ہی بھول گئے, اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے. جنتی اللہ کا ذکر اتنا کریں گے کہ ان کو ان لمحوں پر افسوس ہوگا جو دنیا میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوئے بتائے تھے. اور یہ لوگ کیا کیے, اللہ کے بندوں کے پیچھے ان کا مذاق بنانے میں اللہ کا ذکر بھول گئے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تھے تم ان سے ہنسا کرتے. انی بے شک میں نے جزیتہم جزا دی ان کو, الیوم آج, بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. تو اب یہاں پر مین کی تو جنت کیا ہے, صبر ہے. جنتیوں کا جو ہے ان کافروں نے مذاق اڑایا. اب یہاں پر بھی دیکھیے جیسے داڑھی پر, اس پر, اس پر, سب پر ہے, تو پھر دین پر چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. تو بوجہ ان کے صبر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جزا دی, انہم ہم الفائزون بے شک وہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں. فائز اچیومنٹ ہے, ٹھیک ہے, فلاح سکسس ہے, تو یہاں پہ فائز دے ول بی اچیورز. قال کہا, کم لبثتم کتنا رہے تم, فی الارضی زمین میں, عدد تعداد, سنین سالوں کے, یعنی کتنے تم دن ٹھہرے تھے تم زمین میں. قالوا انہوں نے کہا, لبثنا ہم ٹھہرے رہے, یومن ایک دن, او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ, یعنی دنیا کی زندگی ان کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لگے گا. فاسأل العادین بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے, یعنی فرشتوں سے. اب آپ دیکھیے ٹائم کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں, جب ہم خبر میں رہتے ہیں تو ہم کو کوئی ٹائم کا اندازہ کچھ نہیں ہوتا. جیسے ایک دم نیند میں سے اٹھتے کیسے ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, کتنی دیر ہوئی, کتنی دیر سوئے, کیا ٹائم ہے. ایک دم سے جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں ارے ابھی 1 ہی بجا, چلو الحمدللہ ابھی بہت ساری رات ہے سونے کے لیے, ایسے سمجھتے ہیں نا, ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا جب ہم نیند میں ہوتے ہیں. تو خبر میں بھی جب ہوتے ہیں کتنی دیر کیا ہے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کتنی دیر تم ٹھہرے تھے دنیا میں, تو یہ دنیا جس کے لیے ہم سب کچھ گنوا رہے ہیں, جب اس دن ہم کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لگے گا. قال ان لبثتم کہا نہیں ٹھہرے تم, الا قلیلا مگر بہت تھوڑا, کیونکہ آخرت کے مقابلے آخرت کا تو ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. لو انکم کاش بے شک تم کنتم ہوتے, تم تعلمون تم جانتے, یعنی اس تھوڑے سے وقت کے لیے تم اتنے ایفرٹس لگائے, اتنا, یعنی اس دن ریئلائز کرو گے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اتنی حقیر دنیا کے لیے تم کیوں جو ہے سب کچھ گنوا دیے, اور جو ہے اس وقت ریئلائز کریں گے کہ یہ دنیا کی کیا ویلیو تھی اور ہمیں کس چیز کے لیے جو ہے پریپریشن کرنا تھا. افحسبتم کیا بھلا سمجھا تھا تم نے, انما کے بے شک خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو, عبثا بیکار, کیا بیکار میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے کئی بار ہم کو بتائے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتا دیے کہ کیا, کیوں, ہم کیا کر رہے ہیں, اچھے عمل کہاں گئے جس لیے پیدائش ہوئی, وہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کی. وَأَنَّكُمْ اور بے شک تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہ لوٹائے جاؤ گے. تم سمجھ رہے تھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, نہیں لوٹائے جاؤ گے. فتعال اللہ, تو بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ, الملک الحق, بہت سچا حق. سب تو ٹیمپریری تھا, بادشاہت اللہ کی, اس نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا. کیا وہ ملک الحق نے تمہیں پرپس لیس بنایا, اور ہماری زندگی اس کے سامنے کیا ہے. لا الہ الا ہوا, نہیں کوئی الہ مگر وہی, اس کے سوائے کوئی اتھارٹی نہیں.
کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، رب العرش الکریم، رب ہے عرش کریم کا، عرش کریم، آنرڈ عرش، جہاں سے ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَمَن يَدْعُو، اور جو کوئی پکارے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا الہ، لا برہان لہ، نہیں کوئی دلیل اس کے لیے، کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے، بھی اس کی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو بے شک حساب اس کا اس کے رب کے پاس، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی اگر اللہ کے سوائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے۔ انہ لا یفلح، بے شک وہ نہیں فلا پائیں گے، الکافرون، کافر۔ بگننگ ہوئی تھی قد افلح المؤمنون سے، اور اینڈ ہو رہی ہے لا یفلح الکافرون۔ وقل، اور کہہ دیجئے، رب اغفر، اے رب بخش دے۔ اللہ تعالیٰ بخش دے میں گناہوں کو ڈھانپنا بھی آئے گا، گناہوں کو معاف کرنا بھی آئے گا۔ ورحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جتنے بھی کام کر لیں، پہلی 10 آیتوں میں جو چیزیں ہیں ان پر عمل بھی کر لیں گے، تو جب تک اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا، ہم فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ وہ ساتھ کے جو 10 پوائنٹس ہیں نا، اس کے ساتھ یہ دعا لکھ کر لگائیے۔ میں جو آپ کو ایک ٹاسک دی تھی کہ فرسٹ 10 آیتوں کو بلٹ پوائنٹس میں لکھ کر لگائیے، اس کے ساتھ رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین، بیکاز ایون اف وی ڈو دوز 10 تھنگس، انلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو ڈھانپ دے اور ہمارے اوپر رحم کر دے، ہم فلاح نہیں پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو مومنوں کی صفات ہے وہ ہمارے اندر داخل کر دے، اس پہ عمل کرنے والا ہم کو بنا، اور ہمیں جو ہے مفلحون میں شامل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔